پہلی چیز یاد رکھیے ہم کو، عید کی نماز سے پہلے اگر عید الفطر ہے تو کھجور کھانا ہے آڈ نمبرز میں 1 3 5 جو بھی آپ کھا سکتے، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو کھجور ہمارے علاقوں میں ہم کو عادت نہیں ہوتی، اور کھجور گرم ہوتی ہے اپنی ذات سے، بہرحال جس کو جو جیسا جمتا ہے کرے۔ تو عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کھاتے اور کھجور کھاتے آڈ نمبرز میں، اور عید الاضحیٰ میں آپ عید کی نماز پڑھ کر آتے، جانور کو ذبح کرتے، گوشت کھاتے۔ تو عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کھانا یا کوئی چیز میٹھا کھانا، اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کچھ کھانا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کھجور نہیں ہے تو کیا کریں بھائی، جو بھی ہے کھا کے جا سکتے عید الفطر میں۔ چلو میں نہیں کھا پایا، بھول گیا، روز کے روٹین بن گیا تھا بھوکے رہنا، چلے گیا تو کیا غلط ہے؟ کچھ غلط ہے، اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا سنت ہے، تو لہٰذا آپ کھجور کھا کر جائیں اور عید الاضحیٰ میں آ کر جانور میں سے ذبح کر کے کریں۔ لیکن اب ہمارے پاس سسٹم یہ ہے کہ جانور میں حصہ ڈالتے اور وہ خسائی ملتا، وہ کٹ کر آتا، وہ دوپہر کے بعد آتا، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ چھوڑ دے، اب آئے بعد جو گھر میں وہ اب کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو عید الاضحیٰ میں بعد میں کھائے جو بھی کھانا ہے، میٹھا تیز کچھ بھی چلیں گا، اور عید الفطر میں پہلے کھا لے میٹھا تیز کچھ بھی چلیں گا، لیکن سنت کھجور ہے، ٹھیک ہے؟ تو عید الفطر میں پہلے کھا کر جانا، عید الاضحیٰ میں آ کر کھانا، ایسا میں بول سکتا ہوں عام زبان میں۔ اور اللہ کے رسول عید الفطر میں کھجور کھا کر جاتے، عید الاضحیٰ میں جانور کو ذبح کرتے، گوشت کھاتے۔ تو یہ کرنا چاہیں تو ہم لوگ کر سکتے ہیں، آسانی ہے، کبھی گھر میں بکرا ہے خود ہی ذبح کر رہے ہیں، گھر کے ممبرز کر رہے ہیں، تو یہ سب آسان ہو جاتا ہے بہرحال، ٹھیک ہے؟ تو عید کی تیاری میں کھانے کے بارے میں کچھ باتیں میں نے رکھ دی۔ اس کے بعد یاد رکھیے عید الاضحیٰ ہے تو یہ نماز کے بعد بولی جائیں گے، لیکن میں نے چونکہ کھانے کی بات تھی تو پہلے رکھ دی اس بات کو آپ کے سامنے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے یاد رکھیے آپ کو، یہ غسل کر لیں اور جو اچھا لباس اویلیبل ہے پہن لے۔ عید کی نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ بیمار ہے آپ نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کچھ بھی ایکس وائی زی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے علاقوں میں اکثر عید کے دن لائٹ چلی جاتی ہے، وہ کوئی دشمنی سے نہیں جاتی ہے، اتنے زیادہ لوگ گیزر چلاتے اور استریاں چلاتے ہیں کہ وہ فیوز اڑ جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ کوئی دشمنی سے نہیں کر رہا، چونکہ کیا ہے عمومی طور سے گیزر کب چلتے ہیں؟ کوئی 8 بجے نہا رہا ہے، کوئی 7 بجے نہا رہا ہے، کوئی 10 بجے، کوئی نہیں نہا رہا ہے۔ اس وقت عید کے دن سب نہا رہے ہیں، سب استری کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے، تو وہ ہو جاتا ہے بہرحال۔ تو آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ نہا نہیں پائے، ٹھیک ہے؟ اچھے کپڑے، تو جو نہا سکتا ہے نہائے، اور اچھے کپڑے زیب تن کرے، مطلب اپنے جسم پر ڈالے اچھے کپڑے، کہہ رہا ہوں نئے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس عید الاضحیٰ میں تو آج کل نہیں سسٹم ہے، لیکن عید الفطر میں تو خریدی کر کر کے برباد ہو جا رہے ہیں ہم، خریدی کر کر کے برباد، نیا کپ شرٹ، نئی پینٹ، نیا کرتا یا نیا پیجامہ، نئی ٹوپی، نئی گھڑی، نیا یہ نیا، اتنا نئے کا ٹرینڈ چل گیا، نیا جوتا، نیا چپل، نیا ساکس، اتنا وہ ہے کہ میں نے دیکھا عید کے دن نماز سے پہلے انڈر ویئر بھی نیا اور بنین بھی نئی لاگ کے رکھی ہوئی تھی، ایوری تھنگ نیو۔ حدیث میں کہیں بھی نئے کا تذکرہ نہیں ہے۔ جو اچھا لباس ہے وہ زیب تن کرو۔ میرے پاس 2 کپڑے ہیں، 3 کپڑے، 4 ہے، جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے، اس میں 1 پیون ہے، جو سب سے خراب والا ہے اس میں 10 پیون ہے، تو میں کون سے پہنوں گا؟ 1 پیون والا، یہ معنی ہے اس کا، بیسٹ جو اویلیبل ہے۔ میرے پاس کئی کپڑے جس میں 1 کپڑا ہے جو میں کبھی کبھار پہنتا ہوں، باقی کپڑے عام طور سے پہنتا ہوں، ان کا کلر ڈم ہو گیا، یہ اچھا ہے، تو یہ میرے لیے ہو گیا آج کا کپڑا۔ نیا کوئی ضروری نہیں، ہمارے پاس اتنا کمپلسری نیا کہ بہت سارے مولویوں کو تو میں نے یہ کہتے ہو سنو، اللہ نے دیا تو نیا لینا ضروری ہے عید کے دن، کیا پتہ نہیں کہاں سے لائے۔ سب سے اچھا زیب تن کرنا ہے، کوئی نیا ضروری نہیں بہرحال۔ تو آپ غسل کریں، اچھا جو لباس ہو زیب تن کریں، مسواک وغیرہ کریں تاکہ منہ میں سے خوشبو آئے۔ اس طرح خوشبو اگر اللہ نے میسر کی تو خوشبو لگائے، تیل اگر میسر ہو تو بالوں میں تیل لگائے، ٹھیک ہے؟ تو غسل لیا، بالوں میں تیل لگایا، اس کے بعد خوشبو اگر خوشبو لگائیے، مسواک وغیرہ کی جو ہے، یہ سب سنتیں۔ کچھ بھی ایسا نہیں کہ آپ بولیں ارے میرے پاس تو خوشبو نہیں تو کیا میں عید کو جاؤں نہیں جاؤں، کمپلسری رات بھر پڑے ہوئے کا وہ خوشبو کی دکان کے باہر کی، یہ خوشبو تو لے کے آنا ہے مجھے، یہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ چیزیں نہیں ہیں اندر کی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ سب کام آپ کو سنت عید سے عید کی تیاریوں میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے عید کے دن عیدگاہ پیدل جانا اور پیدل لانا یہ بھی سنت ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ فالو کر پائے، کیونکہ آج کل شہروں کے حالات بڑے بڑے شہر ہو چکے ہیں اور عیدگاہیں بھی اتنی دور دور ہو چکی کہ جس کو کبھی کبھار پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ پیدل آئے اور پیدل جائے، یا آپ کی ایج، موسم اور سارے فیکٹرز کو آپ لے، لیکن اگر سہولت ہے تو پیدل جائیے اور پیدل آئیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پیدل جاتے، پیدل آتے، حالانکہ آپ نماز کو سواری پر بھی جایا آیا کرتے تھے، عید کے دن نہیں کرتے ویسا، تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ پیدل جائے، پیدل آئے۔
پیدل جانے اور پیدل آنے میں تکبیرات کا معاملہ یاد رکھیے، خاص طور سے آپ ادا کرتے رہیں. اس کے بعد پیدل جانے اور آنے میں یہ خاص خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جاتے ایک راستے سے اور لوٹتے اس راستے سے پھر نہیں، مطلب دوسرے راستے سے لوٹتے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور ایک راستے سے واپس آئے. اب ایک مرتبہ دو چھوٹے بچے بات کر رہے تھے، میں نے سنا ایک کہہ رہا تھا مسجد تو اپنے گھر کے باہر بازو سے، بولے اب ہم جائیں گے کون سے راستے سے، آئیں گے کون سے راستے سے. تو دوسرا بولنے لگا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، بولے اپن ادھر سے جائیں گے ایسا، بولے بازو سے، اور واپس ایسا گھوم کے آئیں گے بولے دوسرے راستے سے. تو دو راستے ہو جاتے. تو پہلے والے نے بولا میرے کو تھوڑا سا یہ ذرا لمبا دکھ رہا، بولے میں بھی بتاتا، بولے ایک طریقہ جانے. اپن جائیں گے بولے راستے کے یہ سائڈ سے، بولے جب مسجد جائیں گے، اور آئیں گے تو وہ سائڈ سے، ایسا ہوتا نا راستے کا وہ سائڈ، جیسے گاڑی آتی جاتی وہ سائڈ سے جائیں گے اور آئیں گے. میرے کو لگ رہا بولے یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال اگر بہت نزدیک وغیرہ ہے، آپ کو جیسا کرنا ہے آپ کریں، لیکن کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ عیدگاہ وغیرہ یا مسجد جاتے ہیں، کبھی ہوتا ہے مساجد میں بھی نماز، بارش پانی وغیرہ حالات، عیدگاہ چھوٹا اور وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. ویسے تو عیدگاہ میں ہی ہونا چاہیے نماز، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ضرورت پڑنے مسجد میں بھی ہو سکتی ہے. تو ایک راستے سے جائیے، ایک راستے سے آنے کی کوشش کریں، مطلب جس سے اللہ کے رسول جاتے اس سے واپس نہیں آتے، کوئی اور راستے سے یا کوئی اور ڈائریکشن سے آتے، یاد رکھیے. تو بہرحال یہ بھی آپ کر سکتے، کریں جو چیز مناسب ہے حالات کے اعتبار سے کریں. ہمارے عیدگاہوں میں تو پولیس راستہ فکس کر دیتی ہے، ادھر سے جانا ادھر سے آنا، تو ظاہر سی بات ایک سے جانا اور ایک سے آنا ایسے سینس میں سے ہوتا ہے کہ جیسے ٹریفک ایک طرف سے جاتی آتے ہیں اور واپس آتے ہیں، لیکن الگ الگ راستے ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. بہرحال جو آسانی کیجیے، یہ ساری چیزیں سنت ہے، یاد رکھیے. اسی لیے میں نے آپ کو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، یاد رکھیے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے عید کے اندر جو ایک کام اور کرنا ہے، یاد رکھیے. اب عید کی نماز کو آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ کام کرنا ہے، اور یہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں آنے کے بعد کرنا ہے. تو ابھی خالی جانے سے پہلے والا رکھ دیتا ہوں، آنے کا بعد میں دیکھتے ہیں. تو عید الفطر کے اندر جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک اہم کام کرنا ہے، فطرہ دے دینا ہے. فطرے کا وقت چالو ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے پہلے تک. جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرہ دیا اس کا فطرہ ہوا، جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا اس کا عام صدقہ ہوا، اس کا فطرہ نہیں ہوا. جمع کرنے کے لیے تو آپ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جمع کرنے کے لیے لوگ 1-2 دن ایڈوانس جمع کرتے ہیں. تو جمع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دینے کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک. تو اگر میں عید کی نماز 7 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 9 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 10 بجے پڑھا تو اس سے پہلے. میں کیوں کہہ رہا اتنا؟ ہمارے پاس عید کی نمازیں بڑی لمبی لمبی چل رہی بھائی. صحابہ عید کی نماز جلدی سے مکمل کر لیتے. بہرحال چلیے جو بھی ہے، تو اب عید سے پہلے دینا ہے فطرہ، اس بات کو یاد رکھیے، یہ امپورٹنٹ کام ہے، یاد رکھیے. اب عید الفطر سے پہلے اسی فطرے کی وجہ سے اس عید کا نام کیا پڑا؟ عید الفطر پڑا، یاد رکھیے. اور بڑا اہم ہے، اس کو زکوٰۃ الفطر بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے. صدقہ فطر بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کا ثواب، اس کا اجر کیا ہے؟ ویسے اس پر لیکچر نہیں ہے ابھی، لیکن مختصر بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو لرزشیں، کوتاہیاں، کمزوریاں روزہ رکھنے میں ہوئی ہے، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے. ہر آدمی دینے کی کوشش کرے. بہت مختصر، اس کے مسائل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. آپ 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو کے رینج میں جو دینا ہے مختصر آپ جو ہے کسی غریب کو ڈھونڈ کے دے دے. پہلے سے طے کر لے، عید کا چاند دیکھا اس کے بعد فوراً لے جا کے اس کو پہنچا دے. تو یہ بڑا اہم کام کرنا تھا آپ کو، اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.